ایک امداد کی اپیل بھی کرے تاکہ پارٹی بھرپور طریقے سے سرافراز کی امداد کرے۔ دیکھیں یہ سیلاب جو ہے نا اس کی بہت سیریس ریپرکشن ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری پاکستان کی اکانومی کو بہت سیریس چیلنجز ہیں۔ ہماری جو اس وقت امپورٹ ہے وہ بڑھے گا، ایکسپورٹ تو ویسے بھی ہمارا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اشیاء خوردنوش ہے، جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، وہ بھی ہمیں ابھی جو ہے نا امپورٹ کرنے پڑیں گے، اور اس کا اثر جو ہے نا وہ روپے پہ پڑے گا۔ ڈالر جو ہے نا زیادہ تکڑا ہوگا روپے کے مقابلے میں، اور بھی ہمارے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کی وجہ پورا متاثر ہوئی، اور ابھی منسٹر صاحب نے جو بات کی اپنے فلور پہ بنیر کی، تو پورے پاکستان جو ہے نا ایک المیہ میں ہے۔ کل جو ہے نا ارتھ کویک کی بھی آئے ہیں۔ ہم صرف اپنی قوم سے یہ ہم ایک امید رکھتے ہیں کہ اس کرائسس میں وہ اپنے مظلوم عوام کے ساتھ، خاص کر جو عوام اس مشکل میں جس کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کی دکھ درد میں برابر کی شریک ہوں گی۔ صوبائی حکومت تو برابر کی شریک ہے، اور الحمدللہ ہم نے کافی تک مینیج کیا ہے، لیکن جو اس کے آفٹر شاکس ہیں، کیونکہ لوگوں کے فیملی گئے ہیں، لوگوں کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت بڑی سیریس، خاص کر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اور ابھی سیلاب سندھ کی طرف بھی جا رہا ہے، تو وہاں یہ خدشات بھی ہے کہ وہاں بیماریاں بھی پھوٹ پڑنے کے خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر اس کے لیے ارینجمنٹ چاہیے۔ ہم یو این کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا بھرپور اس پہ اپنا رول پلے کرے، کیونکہ اس وقت پاکستان سیلاب کے بدترین زد میں ہے، اور خاص کر یہ صوبائی حکومت کے علاوہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپروچ کرے۔ لیکن افسوس یہ کہ مجھے ابھی تک کوئی خاص اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی اس کے حوالے سے یہ کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ جو اس کے اثرات آ رہے ہیں جتنا ہماری انڈسٹری پہ، اور خاص کر جو ہمارے ایگریکلچر پروڈکٹ پہ، تو اس کی بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ ایک تو میں اس لیے اپنے خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ جتنی بھی اس لاسز ہوئے ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ پارٹی کی طرف سے بھی فنڈ کا اعلان کریں گے۔ میں چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آفیشیل جو پروسیجر ہے باقاعدہ جو ہے نا ویب سائٹ پہ ڈالے، اور جب بھی ہمارا رابطہ ہو سکا ہماری لیڈر عمران خان کے ساتھ، تو اس سے بھی ہم اناؤنس کریں گے کہ اس کی باقاعدہ کریں۔ آخر میں صرف اتنا بات کروں گا کہ دیکھیں اس وقت ملک میں ایک طرف جو ہے نا قدرتی آفات ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، دوسری طرف آپ کے بارڈرز پہ بہت سیریس خطرات ہیں، بلوچستان کے بارڈرز پہ اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ، اور اس کے دوران آپ صرف اور صرف اپنی بجائے ضرورت اس کی ہے کہ آپ لوگوں کی کمپنسیشن پہ توجہ کریں، آپ جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں، اس کی مقابلے میں آپ سارا کچھ فوکس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور تحریک انصاف کو زد و کوب کرنے پہ، اس کے خلاف جو ہے نا ریاستی جتنے حربے اس کو استعمال کر کے اس کے خلاف، یعنی اس دوران بھی سیلاب کے دوران بھی ہمیں شکایت آئی کہ سیلاب کے دوران بھی انہوں نے ظلم کیا کہ جب ہمارے کیمپ لگی جنگ میں تو اس کیمپ کو اتارا گیا۔ ہمارے جو اس وقت کل جو الیکشن ابھی منسٹر صاحب نے کہا، تو اس طرح پستائیت اور فاشسٹ سسٹم نہیں چلے گا۔ ظلم کا نظام جتنا بھی آپ ظلم کرو گے، انشاءاللہ یہ اندھیری رات ختم ہوگی اور نئی صبح کی نوید انشاءاللہ نکلے گی۔ اس لیے ہم بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، مضبوط کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے واحد راستہ ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ۔ دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل فیصلے لیے جاتے ہیں، خان صاحب کی انسٹرکشن آ جاتی ہے اور خان صاحب ہی کا فیصلہ فائنل ہے۔ لیکن جہاں تک ریزگنیشن کا تعلق ہے، دیکھو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم رائے لے لیتے ہیں سب لوگوں کی، اور وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اس پہ کسی کی پابندی نہیں۔ ہم کوئی کنگ پارٹی نہیں ہے لوگوں کو کہے آپ اس پہ بات نہ کریں، اب کوئی بات آئی ہے رائے سب کی ہم سن لیتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ یونانیمس ہے کہ خان صاحب کی فیصلہ یونانیمسلی پولیٹیکل کمیٹی بھی آیا، اور اسی طریقے سے پارلیمنٹری پارٹی نے بھی آج اس کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس پارلیمنٹری پارٹی میں ہمارا 2 بجے سے تقریباً 6 بجے تک، یہ 5:30 تک 3.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے، سب کچھ ڈسکس ہوا ہے، سب نے یونانیمسلی اس کو انڈورس کیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے ووٹر سپورٹر، دیکھو ہم اس بات کے لیے بڑے ویجیلنٹ ہے
کہ ہمیں اپنے سپورٹر ووٹر کا خیال ہے، لیکن ہمارا یہی خیال ہے کہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کیمپ لگا رہے ہیں آپ ان کی اجازت نہیں دے رہے، ووٹ لگا رہے ہیں نہیں اجازت دے رہے. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ سے یہ سیٹیں وہ کروائی گئی ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری سیٹیں، اس لیے دس از اے پولیٹیکل ڈیسیجن وی ہیو ٹیکن، وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ. یہ بتائیے کہ آپ نے این ڈی اے میں اس بات پہ ساتھ دیں گے؟ پہلی بات ہے کہ این ڈی ایم اے کی میٹنگ میں جو ہے ہمارے پاس وہ ان کی پاس ہے، ابھی پتہ چلا ہے، پہلے تو ان کا پتہ نہیں تھا. obviously ہمارے جو لوگ ہیں این ڈی ایم اے کے حد تک تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر خان صاحب کا یہ حکم آ جاتا ہے کہ آپ اسمبلی کو کوئٹ کریں، مجھ سمیت کوئی ایک ایم پی اے 1 منٹ نہیں لگایا، دے ول کوئٹ. اس کی ریزن ہے، دیکھیں یہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم سارے وہی ورکر لوگ ہیں اور یہ سارا ووٹ خان صاحب کا ہے. خان صاحب ہی کی وجہ سے لوگوں نے ہمارے نشانات ڈھونڈے، خان صاحب ہی کی وجہ سے. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے گھر کے ووٹ نہ پڑتے خان صاحب نہ ہوتے، تو یہ ہم نے ہر سالت اس کی بات مانی ہے. یہی تقاضا ہے کہ یہی کریں. تھینک یو جی. تھینک یو.